معجزے آج بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر معجزہ سمندر کے دو حصے ہونے جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جو صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو چکا ہو۔ کبھی ایک ٹوٹا ہوا دل اچانک سکون پا لیتا ہے، کبھی برسوں سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، کبھی انسان مایوسی کے آخری حد تک ہوتا ہے اور اچانک اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مدد بھیج دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور اگر آج آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن دل بے سکون ہو تو کیا آپ خود کو خوش قسمت کہیں گے؟ اور اگر آپ کے پاس بہت کم ہو لیکن دل میں سکون ہو تو کیا آپ واقعی ہی غریب ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت پیسوں کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو تھوڑا بھی بہت بن جاتا ہے، اور جب رحمت اٹھ جائے تو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی رہتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے عمل کی بات کریں گے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خود سکھایا۔ ایسا عمل جسے پڑھنے میں صرف چند لمحے لگتے ہیں لیکن جس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ ذرا اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن درود شریف کے بارے میں پہلے اپنا عمل بیان فرمایا کہ اللہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، پھر ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک معمولی سا بندہ اپنی زبان سے وہ عمل کرے جس میں آسمانوں کا رب اور اس کے فرشتے بھی شامل ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، کوئی اپنے روزگار کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی گھریلو سکون کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، اور کوئی بیماریوں سے لڑتے لڑتے تھک چکا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو ہر رات خاموشی سے روتا ہے لیکن کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھاتا۔ اور اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مایوس مت ہوں، کیونکہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کے دل کی ہر کیفیت جانتا ہے، وہ آپ کی خاموش دعائیں بھی سنتا ہے، وہ آپ کے آنسوؤں کی زبان بھی سمجھتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو صرف ایک لمحے میں زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب کیسے ہوں؟ ہم اپنی دعاؤں کو کیسے خوبصورت بنائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بہت پیارا راستہ سکھایا، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں اور جواب میں اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں رحمت کے محتاج ہیں، کیونکہ رحمت آئے تو بیمار کو شفا ملتی ہے، بے روزگار کو رزق ملتا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتے بھی جڑ جاتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں انسان نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ شاید اب کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے بزرگ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اپنی ہر دعا کا آغاز اور اختتام درود شریف سے کرو، کیونکہ تم اپنے رب کے حضور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لے کر جا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر پسند فرماتا ہے۔ تو آج سے ہی ایک فیصلہ کر لیں کہ جب بھی دل پریشان ہو درود ابراہیمی پڑھیں، اگر کسی چیز کا خوف ہو، کوئی بھی خوشی ملے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں پہلے درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں اور آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا فوراً قبول نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر فیصلہ کر رہا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی درود ضائع نہیں جاتا۔ ہر درود اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، اور ہر درود آپ کے لیے رحمت، اجر اور قرب رسول کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آج سے ایک عہد کیجئے کہ جتنا بھی ہو سکے درود پاک محبت اور اخلاص کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور اپنی ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا کے بعد
درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر آہ سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، اور وہ وقت بھی جانتا ہے جب آپ کی دعا قبول کرنا آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اس لیے جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے رہیں۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر جائز خواہش پوری کرے، آپ کی ہر پریشانی کو آسان فرمائے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر میں سکون نازل فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔